بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، الگ نیوز کو سپورٹ کیجئے، اور ساتھ ہی ہمیں بتائیے کہ ہمیں وہاں کیا تبدیلیاں لانی ہیں، کن موضوعات پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں۔ جیسے کہ اسرائیل فلسطین کا جو معاملہ ہے، ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ سین اتنا گرم ہے کہ ہم اس کو کیا ڈسکس کریں جب ہمارے ہاں موضوعات کی بھرمار ہے اور لوگ ان موضوعات پر زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آئیں، اور اس ویڈیو کے موضوعات میں سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلا وغیرہ، تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے لیے آگے جا کر کچھ اچھی صورتحال بھی آ سکتی ہے۔ تو آ سکتی ہے یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن مزید برے ہیں یا کچھ کم برے ہیں، اس کی بات کریں گے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے اس وقت انڈر ڈسکشن ہے ایک چیز کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ڈچ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ایک خبروں کا سلسلہ اس حوالے سے شروع ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کتنی جینوئن ہے یہ چیز، اس کی بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھیے۔ یہ ویڈیو ہے منڈی بہاؤدین پنجاب کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے، یہ بچے سڑک کنارے لگے میاں نواز شریف کے خیر مقدمی بل بورڈ پر پتھر مار رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سے باقاعدہ اپنی محبت کا، بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ یہ ویڈیو منڈی بہاؤدین کے لوگ یہاں پر یہ بچے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے، تو مثبت رپورٹنگ کے تحت اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، بل بورڈ اونچائی پر لگا ہوا ہے، بچوں کی ریچ نہیں ہے، تو یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے پتھر چومتے، اور چومنے کے بعد میاں صاحب کے گال تک، یہ بچے میاں صاحب کے ماتھے تک یہ پتھر پہنچا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، مٹی کے ڈھیلے میاں صاحب کے گال تک پہنچا رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تو یہ بچے یہ کر رہے ہیں، ان بچوں کو اس سے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور ورنہ بچے ہیں بیچارے، ان کے لیے بھی کوئی مشکل پیدا ہو، اس لیے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ ایک بات، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، حماد اظہر کو، علی امین گنڈا پور کو، فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ان کو آپ نے دیکھا، دیگر لوگوں کو دیکھا۔ اب وکلا بھی حلفیہ بیانات دے رہے ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، تحریری بیانات بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے نہیں اکسایا، عمران خان نے ہمیں کبھی تشدد پر آمادہ نہیں کیا، عمران خان نے کبھی پرتشدد کارروائیوں کی حمایت نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات مجھے نظر آتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں سے رابطہ ہے، تو میں نے ان سے یہ چیزیں پوچھی، لیکن مجھے خود اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، جو عثمان ڈار کے انٹرویو میں ہوا، یا جو صداقت علی عباسی کے ہو چکے انٹرویو میں، نہ چلنے والے انٹرویو میں ہوا، تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر کے، دباؤ ڈال کر، انڈر ڈیوریس ہمیں یہ کہا جائے گا کہ انٹرویو دو یا بیان دو، تو اس بیان سے پہلے ہمیں اگر گرفتار کر لیا جائے اور ہم وہ بیان نہ دینا چاہیں، تو اس بیان سے پہلے ہم ایک بیان ابھی دے دیتے ہیں، اور اس بیان کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہمیں اس بیان پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی ہمارا پہلے سے ایک بیان موجود ہوگا، حلفیہ بیان ہوگا، قرآن اٹھا کر بیان ہوگا کہ عمران خان نے ہمیں کبھی یہ کام کرنے کو نہیں کہا، تو ہم پہلے ہی بتا دیں۔ تو وہ جو چیز بعد میں انڈر ڈیوریس ہو سکتی ہے، اس کا اثر ہم ابھی سے زائل کر دیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے آپ کو یہ رہنما جو ہے یہ بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وکلا نے بھی یہ بیانات دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ سوشل میڈیا پر عام آدمی نے بھی بیانات دینا شروع کیے ہیں۔ ایک عام آدمی بیان کیا دے رہا ہے؟ وہ عام آدمی بیان دے رہا ہے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے میاں نواز شریف کی جانب سے جو لندن کے فلیٹ سے ان کی رسیدیں نہیں دیکھی، میں نے یہ پورا کیس دیکھا، میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے میاں نواز شریف کو لندن کے انہی اپارٹمنٹس میں، محل نما اپارٹمنٹس میں آتے جاتے دیکھا، رہتے دیکھا، اندر سے ان کی ویڈیوز دیکھی، تصاویر دیکھی، میں نے ان کی رسیدیں نہیں دیکھی، میں نے میاں نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت نہیں دیکھا۔ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے
शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, FIA वाला, डॉक्टर रिजवान की मौत देखी, मैंने चपड़ासी की मौत देखी, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही का सबूत नहीं देखा। मैंने हमजा शहबाज को देख लिया कि जिसने महर बुखारी से कहा था महर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन मैंने इनकी बेगुनाही का सबूत नहीं देखा। मैंने इसी तरह से मरियम बीबी को खड़े होकर नारे लगवाते हुए और उन नारों पर खुश देखा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे जो हमारे यहाँ मरियम नून लीग ने किया था, सबसे वाहियात काम था, मैंने वो देखा। लेकिन मैंने इन लोगों को इसके बाद जब इस तरह के सवालात हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चुप होते हुए देखा, मैंने नहीं देखा। मैंने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने बार बार फौज के खिलाफ बात की, लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ को चुप देखा और इसहाक डार ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। तो एक आम आदमी ये कर रहा है, पब्लिक डटी हुई है। मसला ये है कि पब्लिक डटी हुई है, लोग इमरान खान के साथ हैं। Siyasat.pk ने कौन होगा वजीर आजम ये सर्वे करवाया और सर्वे के फाइनल रिजल्ट्स में लाखों लोगों ने, कोई बहुत बड़ी तादाद में, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री से भी बड़ी चीज थी, इमरान खान 90% से ऊपर, ये ऐलान कर दिया कि वजीर आजम इमरान खान। तो पब्लिक डटी हुई है। लोग उस्मान डार के हलके में पहुंचे, टेलीविजन चैनल्स पहुंचे, लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर पहुंचे और लोगों से पूछा कि वोट किसका। वहां पर अकबर बाजवा ने जाकर GNN के लिए इंटरव्यू किया। लोगों ने कहा इमरान खान अगर कहेगा कि ये डॉगी खड़ा हुआ है हमारी जमात से, हम उसको भी वोट दे देंगे, लेकिन नून लीग को, ख्वाजा आसिफ को वोट नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ के हल्के में भी वो तो पब्लिक डटी हुई है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ये कानूनी दायरे कार में आने की कोशिश कर सकते हैं। आपने झगड़ा साहब को देखा, तैमूर झगड़ा को, कामरान बंगश को, दीगर लोगों को कि अदालत में बैठे हुए नजर आए। अब इंतखाबी माहौल बनेगा तो इन्हें जमानत लेकर सामने आकर अवाम में जाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये तमाम लोग जो है ये बयानात देकर सामने आ सकते हैं। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। दूसरा, ये जो बुशरा बीबी का मामला है, एक नया चैनल है टैलेंट न्यूज़, इस चैनल ने बुशरा बीबी के हवाले से खबर दी और ये खबर कुछ सहाफ़ियों ने भी दी कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को अब डिच कर सकती हैं। बुशरा बीबी को कुछ ऑडियोज़ दिखाई गई हैं, कुछ वीडियोज़ दिखाई गई हैं। बुशरा बीबी को इस वक्त ये बताया गया कि आप भी फंस चुकी हैं, इमरान खान भी फंस चुके हैं, और साथ ही ये कि आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा बंदा बयान देने वाला है कि जिसके बाद इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो जावेद चौधरी साहब ये जो बातें करते हैं, ये तमाम की तमाम बातें याद रखिएगा जावेद चौधरी कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर, अपने Facebook प्लेटफॉर्म पर। इनमें से कोई भी बात जावेद चौधरी अपने चैनल पे नहीं करते, यानी वो नलका खोल दो, लोकेशन ना मिले, ये बात भी जावेद चौधरी अपने YouTube चैनल पर ही करते हैं, चैनल पर नहीं करते, टेलीविजन चैनल पर, एक्सप्रेस पर। उसके अलावा वो कड़ाई की आवाज़, दरवाज़ा, ये तमाम बातें वो यहाँ करेंगे। मर्दाना बेचना हो, नया तेल बेचना हो, इसलिए कि उन्हें ये पता है कि यहाँ ये सौदा, ये चूरन, ये मंजन बिकेगा, वहाँ नहीं बिकेगा। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं वो हुए या दीगर लोग हुए, इन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान के साथ जिन लोगों को छोड़ना था वो छोड़ गए, उसके बाद बाकी लोग डटे हुए हैं, रूपोश हैं तो भी डटे हुए हैं, तो फिर अब एक नया सिलसिला है। ये सिलसिला क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये सिलसिला इसलिए है कि सुहेल वड़ाई साहब ने और कुछ दीगर सहाफ़ियों ने बताया था कि इमरान खान की उम्मीद, वोटर की उम्मीद, इन दोनों को तोड़ना होगा। इन दोनों को तोड़ेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी, उसके बगैर हमारी सियासत में बात आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब रकम कर चुके। इमरान खान जेल में रहकर, इस वक्त सख्त तरीन जेल में रहकर, अपने मुखालिफिन को आज कमोबेश 25 साल बाद ये रोने पर मजबूर कर चुके कि मैं भी गायब था, मैं जेल में था, मैं गायब था, मेरी जेल बहुत सख्त थी, मैं गायब था। आज उनके मुखालिफिन मियाँ जावेद लतीफ़ की वीडियोस डाल के कह रहे हैं कि देखो सदाकत अली अब्बासी, उसकी वालदा रो रही हैं, उसके घर की ख़वातीन रो रही हैं, वो खुद रो रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ तो शेर था, 6 महीने की उसने कैद काटी थी और उसके बाद भी शेरों की तरह वो खुद, उसकी वालदा बड़े नॉर्मल थे। इन तमाम हालात में एक सवाल ज़रूर बाकी है कि जावेद लतीफ़ हुए या दीगर लोग हुए, इन तमाम को अगर आप देखें
تو یہ تمام کے تمام قانونی دائرۂ کار کے اندر تھے، ان میں سے کوئی بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ صداقت علی عباسی گرفتار ہوئے، لیکن پھر گرفتاری غائب ہو گئی، صداقت علی عباسی غائب ہو گئے۔ صداقت علی عباسی کسی قانونی دائرے میں آپ کو نظر نہیں آئے، فرخ حبیب آپ کو کسی قانونی دائرے میں نظر نہیں آئے، عثمان ڈار کم و بیش 25 دن غائب رہے، کسی قانونی دائرے میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو نون لیگ کے لوگ جب یہ باتیں کرتے نا کہ ہم نہیں ٹوٹے، تو ان لوگوں کو دکھائیں آپ یاسمین راشد، ان لوگوں کو دکھائیں آپ خدیجہ شاہ، ان لوگوں کو دکھائیں آپ طیبہ راجہ، ان لوگوں کو دکھائیں آپ صنم جاوید، ان لوگوں کو وہ خواتین دکھائیں جو نہیں ٹوٹیں، ان لوگوں کو آپ وہ 76 برس کا چودھری پرویز الہی دکھائیں، ان لوگوں کو آپ اعجاز چودھری دکھائیں، ان لوگوں کو آپ میاں محمود الرشید دکھائیں، دیگر لوگ دکھائیں، اور پھر بتائیں کہ یہ لوگ ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے قید کاٹی تھی، تو وہ قید کاٹنے والے نیب کے سلبے تھے، شام 5 بجے نکالے جاتے تھے، لان میں بٹھائے جاتے تھے، صبح 10 بجے سیل سے نکالے جاتے تھے، اور سیل سے نکالنے کے بعد 4 گھنٹے کے لیے ایک شاندار اے سی والے کمرے میں بٹھا کر سامنے 2 سے 3 آفیسرز بیٹھ کر پین پیپر لے کر کیمرہ لگا کر ان سے بات کرتے تھے، اور وہ منع کر دیتے تھے، وکیل آئے گا پھر بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا، یاد نہیں ہے، یہ تو مجھے نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس سے گزر رہے ہیں وہ یکسر مختلف ہے، اس کا نون لیگ کے لوگوں کی مشکلات سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کی مشکلات سے اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو پھر جو پرویز مشرف کی حکومت آنے کے بعد فوری طور پر ہوا تھا، ان دنوں کے حالات دیکھیں تو پھر آپ کو میاں جاوید لطیف کہہ رہا ہوں، آپ سے معاف کیجیے گا، جاوید ہاشمی صاحب یاد آتے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ایسے غائب ہوئے تھے ایسے لوگ، اور فوری طور پر قاف لیگ ایک بڑی جماعت کھڑی ہو گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے نکل کر اس وقت بھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بن گئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ پرویز خٹک کی جماعت بن گئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں بلہ دے دو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کا ابھی جو حالات گزرے ہیں ان سے موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔